انسان کی زندگی میں چار چیزیں ایسی ہیں جو ہیں تو بظاہر اللہ کی رحمت، لیکن ہم انسان مادیت پرستی میں اتنے گر چکے کہ ہمیں وہ چیزیں زحمت نظر آتی ہیں۔ اور چار چیزیں وہ ہیں جو بظاہر تو انسان کے لیے نفع بخش ہیں، لیکن انسان کو وہ جو نفع بخش جو انسان سمجھتا ہے وہ چیز انسان کے لیے وبال ہیں، عذاب ہیں، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، لیکن ہم انہیں بڑی خوش دلی سے اپنے سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ مثلا چار رحمتیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے لیے رحمت بنایا، اور اس چیز کو انڈورس کس نے کیا؟ اس چیز کی اتھینٹسٹی پہ محمد رسول اللہ عرب کے جان مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسٹیمپ کر دی کہ یہ چار چیزیں انسان کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ مثلا نمبر ایک چیز بیٹی۔ اب بیٹی اس کے بارے میں دیکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متعدد احادیث موجود ہیں بیٹی کی فضیلت میں، بیٹی کی شان میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے لیے کیا؟ اس کو رحمت بنا، لیکن ہم اسے عذاب سمجھتے ہیں، ہم اسے تکلیف کا باعث سمجھتے ہیں۔ میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں، اس سوسائٹی کی بات۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ہے مہمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث دیکھ لیں۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جب تک آپ کے ساتھ کوئی مہمان شامل نہیں ہوتا تھا آپ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مہمان کو اللہ کی رحمت بتایا گیا، لیکن ہم اس کو باعث عذاب سمجھتے ہیں، باعث تکلیف سمجھتے ہیں۔ بیٹا جا کے کہہ رہا ہوتا ہے، بابا کہہ رہے ہیں کہ بابا گھر پر نہیں ہے، بابا گھر پر نہیں ہے، بابا نہیں ہے، مہمان کو عذاب سمجھنا شروع ہو گیا۔ تیسری چیز بارش۔ آج کل اسموک کے دنوں میں ہم فریاد کریں نا کہ اللہ رحمت کی بارش دے دے، اللہ رحمت کی بارش دے دے۔ بعض اوقات ہم ہی مسلمان ہوتے ہیں اور اس بارش کو عذاب سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو تکلیف کا باعث سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہے بظاہر کیا؟ اللہ کی رحمت ہے۔ متعدد احادیث موجود ہیں، ایون یہ مشہور حدیث آپ کو بتا دیتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب برستی بارش میں انسان بارش کے قطروں کو دے کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیماری اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے انسان کے گناہوں کو بخشنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ اللہ انسان کی پرکھ کرتے ہیں کہ انسان میرے قریب کتنا آتا ہے اور مجھ سے بولو بھائی دور کتنا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، انسان کو کھرے کھوٹے کی پتہ چل جاتا ہے، انسان کا مخلص کون ہے، انسان کا ہمدرد کون ہے، انسان کے ساتھ اس مصیبت کی گھڑی میں کھڑا کون ہے۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں لے کر ہے، ساری دنیا ان کو بیماری میں چھوڑ گئی، صرف ان کی بیوی ان کے پاس رہی، تو باعث رحمت ہے، لیکن ہم انسان کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو باعث عذاب سمجھتے ہیں۔ اب چار وہ چیزیں ہیں جو بظاہر تو انسان کے لیے بڑی خوشنما ہے، وہ چار چیزیں جو انسان خوشی خوشی اس عذاب کو قبول کر لیتے ہیں، کیا ہے؟ نمبر 1 سود۔ اب میں کہنا شروع کر دوں کہ بھائی میں تو سود نہیں کھاتا، میں تو سود نہیں کھاتا۔ او اللہ کے نیک بندو، آپ یہ دیکھو کہ ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہم اس سوسائٹی اور اس ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں من حیث القوم ہم ایک سودی نظام کے اندر ٹوٹل جکڑے ہوئے، ہم ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹلی اس سودی نظام کا حصہ ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر چکے ہیں، ہمیں یہ چیز، یہ نظام بڑا پسند ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں سر ہم کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا سر۔ وہ اللہ کے نیک بندو، اس نظام کا حصہ ہو یا نہیں ہو، آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے، اس نظام کا حصہ ہو، آپ نے اس عذاب کو، اس مصیبت کو خود اپنے گل میں ڈالا ہو۔
دوسری چیز، اور یہ کڑوی حقیقت ہے، یہ کڑوی حقیقت ہے، جہیز۔ جہیز، آپ نوجوان لوگ، آپ نوجوان مجھے بتائیں نا بھائی، جہیز لیتے ہیں نہیں لیتے؟ کتنے نوجوان ایسے موجود ہیں جو یہ کہیں کہ ہم نے شادیاں بغیر جہیز کی؟ شاید ایک بھی نہیں ہو۔ پہلے کنڈیشنز ہوتی ہیں، سب سے پہلے کہا جا ہوتا ہے او بھائی کم از کم میں 1 to 5 لوں گا، اور کچھ نہیں، مجھے آلٹو ضرور دیجیے گا، اور کچھ نہیں، مجھے ویگنر دے دیجیے گا۔ آپ مجھے تھوڑی دے رہے ہیں، آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں۔ جب ہم لڑکے والے ہوتے ہیں تو اس وقت جہیز دینا ہمیں برا نہیں لگ رہا ہوگا، لیکن جب ہم اپنی بہن بیٹی کو کوئی رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بولو بھائی، جہیز ایک لعنت ہے، معاشرے کو تباہ کر رہی ہے، ایسے ہے ہی نہیں ہے؟ یہ دوسری لعنت ہے، یہ اللہ کا دوسرا عذاب ہے، اس کے آفٹر ایفیکٹس بہت برے ہیں۔ تیسری چیز، غیبت۔ ہم جب سن رہے ہوتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن جب ہمارے بارے میں کوئی کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں سب سے برا لگ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھیں، یہ جو 4 برائیاں میں آپ کو گنوا رہا ہوں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وعید کتنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وعیدیں کتنی ہیں، ان چیزوں پہ سوچیں۔ غیبت، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اب آگے سنیں، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ غیبت کے بارے میں میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ یہ اللہ سے یہ دیکھتے جاؤ، اللہ کی وعیدیں بھی دیکھتے جاؤ اور اپنے اعمال بھی دیکھتے جاؤ۔ اور چوتھی اور سب سے بدبودار چیز، جھوٹ۔ عرب کے جان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب کوئی انسان ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے فرشتے 70 گز اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس کے جھوٹ کی بدبو سے دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر۔ او بھائی میرے بچوں، جس پر اللہ لعنت کر دے وہ چیز کامیاب ہو سکتی ہے؟ جس پر اللہ لعنت کر دے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفرت فرما دے، آسمان کے فرشتے اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے اس سے دور ہو جائیں، چاہے وہ رحمت کے فرشتے ہیں چاہے وہ عذاب کے فرشتے ہیں۔ گناہ لکھنے والے فرشتوں کی تو ذمہ داری ہے بھائی، ریسپانسبلٹی ہے کرامن کاتبین کی، انہوں نے تو وہ رجسٹر لکھنے۔ جس پہ اللہ لعنت فرما دے، آسمان کے فرشتے اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے دور ہو جائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ چیز رحمت والی ہے؟ یہ 4 رحمتیں ایسی ہیں جو انسان اس کو عذاب سمجھتے ہیں، اور 4 عذاب ایسے ہیں جو خوش نما ہے اور انسان اس کو اپنے گل لگاتا ہے۔ محاسبہ کریں اور محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کریں اور ان چیزوں سے کوشش کریں کہ بچیں، اور توبہ ہو، اب تک ہو چکے ہیں توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق